میں نے آفاق کو شروع سے آخر تک تمام واقعات بتا دیے۔ آفاق سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ جب میں چپ ہو گیا تو بھی وہ فوراً کچھ نہیں بولا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، آپ چونکہ اب واحد ریڈیو آفیسر ہیں اس لیے حالات کو ابھی ہم اپنے قابو سے باہر نہیں سمجھ سکتے۔ شیلا، بمل کرشن یا گوبند کسی طرح بھی رینوکا دیوی کو اس صورتحال سے آگاہ نہیں کر سکتے کہ دیوناتھ ہمارا شکار ہو چکا ہے۔ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ شیلا ایک پرکشش لڑکی ہے، آفاق نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی طرح کیپٹن کو اپنے دامے فریب میں لا کر اس سے ریڈیو روم کی چابی حاصل کر لے۔ اس کا خیال تم ہی رکھ سکتے ہو۔ تم اپنے تمام آدمیوں کو ہدایت کر دو کہ وہ شیلا کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھیں اور تمہیں برابر اس کی رپورٹ دیتے رہیں۔ یہی کرنا پڑے گا، آفاق نے سر ہلا کر کہا۔ ویسے میں نے صرف ایک امکانی بات کہی تھی۔ جہاں تک مجھے کیپٹن کے بارے میں علم ہے وہ بڑے پختہ کردار کا مالک ہے۔ بہرحال احتیاط ضروری ہے۔ آپ بھی گوبند کی طرف سے بہت چوکنا رہیں۔ کھانا اپنے کیبن میں منگوانے کے بجائے میس میں ہی کھایا کریں۔ اسٹیورڈ سے کھانے پینے کی کوئی چیز بھی اپنے کیبن میں نہ منگوائیں۔ یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اچھا تو اب میں چلتا ہوں۔ یہ بات میں نے کہی بھی کب تھی؟ مجھے نہیں معلوم کہ عملے میں اس کے حلقہ اثر کے کتنے آدمی ہیں۔ یہ تو بس اچانک ہی معلوم ہو گیا کہ دیوناتھ اس کے حلقہ اثر کا آدمی تھا۔ اس کے علاوہ 3 افراد اور بھی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کیپٹن اس الجھن کا شکار ہو گیا ہے کہ دیوناتھ پر فالج کا یہ حملہ اچانک کیسے ہو گیا۔ شیلا اس کے ذہن میں یہ شبہ پیدا کر سکتی ہے کہ میں کوئی بات چھپا رہا ہوں۔ آفاق نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ کیوں نہ شیلا کو ختم ہی کر دیا جائے؟ میں بولا۔ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس سے جہاز پر ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے گی، بہت سنسنی پھیلے گی، جبکہ ہمیں کل تک 10 بجے تک حالات کو پرسکون رکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس وقت ہمیں جہاز کے رخ میں تبدیلی کرنا ہے، اس لیے ڈائریکٹ ایکشن لینا ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں سنسنی خیز حالات سے مقابلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں گزارنا ہوگا۔ تیسرے پہر تک ہم اپنی منزل پر ہوں گے۔ بہرحال میں نے شانے اچکا کر کہا، پرنسس تارا نے تمہیں اس آپریشن کا انچارج مقرر کیا ہے، لہٰذا تم جانو کہ کیا کرنا ہے۔ میں کل صبح تک حالات کو پرسکون رکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں فی الحال کوئی شدید قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ اس گفتگو کے بعد آفاق میرے کیبن سے چلا گیا۔ رات کا کھانا میں نے میس میں کھایا۔ گوبند، شیلا اور بمل کرشن وہاں نظر نہیں آئے۔ انہوں نے اپنا کھانا کیبن ہی میں منگوا لیا۔ ممکن ہے وہ اس وقت ایک ہی کیبن میں ہوں۔ شیلا نے انہیں بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ شاید اب وہ یہی مشورہ کر رہے ہوں کہ ان حالات میں اب انہیں کیا کرنا ہوگا۔ کھانے کے بعد میں ڈاکٹر کاچار کے کیبن میں چلا گیا۔ میں ان کو بھی تمام حالات سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے علم ہوا کہ انہیں آفاق سے ساری باتیں معلوم ہو چکی ہیں۔ تمہارا اس انگوٹھی کو پھینک دینا کچھ مناسب نہیں ہوا، ڈاکٹر کاچار نے پرتفکر لہجے میں کہا، مگر ان حالات میں اس کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ ان حالات میں مجھے کچھ مشورہ دینا چاہیں گے؟ آفاق کا یہ خیال درست ہے کہ ہمیں کل صبح تک حالات کو سنسنی خیز ہونے سے بچانا چاہیے۔ میں کچھ دیر ڈاکٹر کاچار کے ساتھ وقت گزار کر اپنے کیبن میں آ گیا۔ ہمارے مابین کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ اپنے کیبن میں آ کر میں نے پھر شب خوابی کا لباس پہنا اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ پریشان کن خیالات میرے ذہن کو گھیرے ہوئے تھے اور میں ان کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جلد سے جلد سو جاؤں۔ ابھی مجھے یہ کوشش کرتے ہوئے 15 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے تیز سانس لی ہو۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا اور پھر مجھے فوراً ہی رینوکا دیوی کا خیال آ گیا۔ سانس لینے کی وہ آواز اسی کی ہو سکتی تھی۔ اس نے میرے ذہن سے رابطہ قائم کر ہی لیا تھا۔ کیا احوال ہیں عظیم رینوکا؟ میں نے اپنے ہی ذہن میں بڑے طنزیہ انداز میں کہا۔ خوب، بہت جلد پہچان گئے۔ رینوکا بھی ہنسی تھی۔ تمہیں نہیں پہچانوں گا تو اور کسے پہچانوں گا؟ میں نے طنز کیا۔ ویسے اس مرتبہ بہت دن بعد مخاطب ہو رہی ہو مجھ سے۔ ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بے بس ہو گئی ہو؟ میرا انداز بڑا زہریلا تھا۔ رینوکا کبھی بے بس نہیں ہوتی۔ جبھی آج میں تمہارے جال سے نکل چکا ہوں۔ خام خیالی ہے تمہاری۔ بس میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تم سنگم پر کیوں سفر کرنا چاہتے ہو۔
تو پھر تم یہ جان چکی ہوگی کہ میں سنگم کو اغوا کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا لگا کر کہا۔ میں نے یہ کہنا اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ رینوکا ویسے بھی میرے ذہن کو پڑھ کر اس بات سے آگاہ ہو جاتی، اور یہ بات کہہ کر میں نے حقیقت کو مذاق کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی۔ سنگم کو اغوا، رینوکا نے کہا لگایا۔ اچھا مذاق کر رہے ہو تم، وقت آنے پر تم کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال تو جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے کہ تم ایک بار پھر خود کو میری مٹھی میں جکڑا ہوا پاؤ گے، اور اس مرتبہ میں تم کو بہت کڑی سزا دوں گی۔ اب ان تمام باتوں کو بھول جاؤ رینوکا، شاید تمہیں اپنی فوق البشر طاقتوں پر بڑا ناز ہو گیا ہے۔ دنیا کے ہر شخص کو اپنی طاقت پر ناز ہوتا ہے، تمہارا یہ ناز بہت جلد خاک میں مل جائے گا۔ رینوکا نے کہا، فی الحال تو میں تم سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ جہاز پر اس وقت تمہارے مددگار کون کون ہیں۔ فی الحال میرے علم میں تو صرف 2 ہی آدمی ہیں، اسٹور کیپر آفاق اور ڈاکٹر کاچار۔ مجھے جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ رینوکا میرے ذہن کو پڑھ ہی لیتی۔ اوہ، رینوکا چونکی، ڈاکٹر کاچار بھی جہاز پر موجود ہے؟ ویسے مجھے اس کا شبہ تھا، اور اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ تم نے مذاق نہیں کیا، تم لوگوں نے واقعی سنگم کو اغوا کرنے کا پروگرام بنایا ہے، تم اسے اپنے جزیرے پر لے جانا چاہتے ہوگے۔ اچھا، شب بخیر۔ رینوکا دیوی نے اچانک ہی گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ غالباً حقیقت کو جان لینے کے بعد وہ وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پر کوئی ایسا لایا عمل مرتب کرنا چاہتی ہوگی کہ سنگم کو اغوا نہ کیا جا سکے۔ میں دم بخود سا ہو کر رہ گیا۔ میں جس بات کو رینوکا سے چھپانا چاہتا تھا وہ بات رینوکا نے سمجھ ہی لی تھی۔ میں نے فوراً آفاق کو ٹیلی فون کر کے اسے اس نئی صورتحال سے آگاہ کر دیا تاکہ وہ کسی بھی غیر متوقع مزاحمت کے لیے تیار ہو جائے۔ میں سونا چاہتا تھا لیکن اب نیند میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ میں خوب جانتا تھا کہ رینوکا دیوی کے وسائل بے پناہ ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ وہ حقیقت سے آگاہ ہو چکی تھی، اس لیے اب وہ مجھے ہائیڈروجن بم سے زیادہ مہلک اور تباہ کن محسوس ہو رہی تھی۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں کپڑے تبدیل کر کے ڈاکٹر کاچار سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے کیبن کی طرف چل پڑا۔ ڈاکٹر کاچار غنودگی کے عالم میں تھا۔ جب میں اس کے کیبن میں پہنچا، اس نے دروازہ کھولا تھا تو اس کی پلکیں نیند سے جھکی پڑ رہی تھیں۔ غضب ہو گیا ڈاکٹر، میں اندر داخل ہوتا ہوا بولا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور جب میری طرف مڑا تو اس کی آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھیں۔ میری گھبراہٹ نے اس کی نیند کافور کر دی تھی۔ کیا ہوا ونود ڈیئر؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ ابھی ذرا دیر پہلے رینوکا دیوی نے مجھ سے ذہنی رابطہ قائم کیا تھا۔ اوہ، ڈاکٹر کاچار کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ پھر وہ بولا، اس کا خدشہ مجھے پہلے ہی تھا۔ وہ اس بات سے واقف ہو چکی ہے کہ ہم سنگم کو اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے تفصیل سے ساری باتیں سناؤ۔ میں نے سب کچھ تفصیل سے دہرا دیا۔ پوری بات سن کر ڈاکٹر کاچار نے فوراً سوال کیا، آفاق کو ان حالات کی اطلاع دی؟ میں نے اسے فوراً ہی فون کر دیا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ بس اتنا ہی کہ اب دیکھیے گا کہ وہ ان حالات میں کیا کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر کاچار کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں گہری ہو گئیں۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، لیکن جب خاموشی طویل ہو گئی تو پھر مجھے بولنا ہی پڑا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کاچار اس طرح چونکا جیسے بہت گہرے خیالات میں غرق رہا ہو۔ ڈاکٹر، میں پھر بولا، حالات اب نہایت غیر یقینی ہو چکے ہیں۔ میری دانش میں تو اس کا امکان بہت کم رہ گیا ہے کہ ہم سنگم کو اغوا کر لیں۔ شاید، ڈاکٹر کاچار نے آہستہ سے کہا، اس لیے میں کہتا رہا اب بہتر یہی ہوگا کہ آپ مجھے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کبھی وہ وقت ہی نہ آ سکے جب میں اپنے بارے میں کچھ جان سکوں۔ خیر، ایسا تو نہیں ہوگا، ڈاکٹر کاچار نے آہستہ سے کہا۔ کبھی نہ کبھی تم اپنے بارے میں سب کچھ جان ہی لوگے، لیکن موجودہ حالات میں اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ تمہیں سب کچھ بتا ہی دوں۔ اب تک اس لیے نہیں بتایا تھا کہ پھر تم سرکش ہو جاتے اور ہر معاملے میں اپنی من مانی کرنے لگتے، اور اس طرح پرنسس تارا کا پلان تباہ ہو کر رہ سکتا تھا۔ لیکن وہ اب پلان تباہ ہو ہی چکا ہے۔ رینوکا دیوی ہمارے پروگرام سے واقف ہو چکی ہے، لہٰذا اب بہتر یہی ہوگا کہ اس آپریشن کا چارج تم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ اب میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی گڑبڑ ہو جانے کی صورت میں مجھے ہز ایکسیلنسی کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے۔ ہز ایکسیلنسی کون؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ یکا یک ڈاکٹر کاچار کھڑا ہو گیا اور مودبانہ انداز میں بولا،
میں آپ کے والد کا ذکر کر رہا ہوں یور ہائنس۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ڈاکٹر؟ میں حیرت سے بولا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں یور ہائنس، ڈاکٹر کاچار نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں۔ ہم اس جہاز کو اغوا کر کے جس جزیرے پر لے جانا چاہتے ہیں، آپ اس جزیرے کے شہزادے ہیں، آپ کے والد اس جزیرے کے حکمراں ہیں۔ میں کچھ عجیب سی کیفیت میں ڈاکٹر کاچار کا منہ تکتا رہ گیا۔ وہ اب بھی بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہوا تھا۔ کچھ وقت اس طرح گزر گیا جیسے کیبن میں کوئی زیرو موجود نہ ہو۔ میں ڈاکٹر کاچار کا منہ تک رہا تھا اور شاید اس وقت میرے چہرے پر بھی کسی قسم کے تاثرات نہ ہوں، لیکن میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ ڈاکٹر کاچار کا یہ انکشاف ایک ایسا دھماکہ تھا جس نے میری ذہنی فضا بالکل زیر و زبر کر کے رکھ دی تھی۔ میں اپنی شخصیت کو یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں ڈگمگاتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کاچار کے چہرے سے یہ بات قطعی نہیں ظاہر ہو رہی تھی کہ اس نے مجھ سے مذاق کیا ہوگا۔ کچھ وقت گزرا تو میرے دماغ میں چلتی ہوئی آندھیوں کا زور ٹوٹا اور مجھے کچھ باور آنے لگا کہ ڈاکٹر کاچار کا یہ حیرت انگیز انکشاف حقیقت پر مبنی ہے۔ میں نے اپنی شخصیت کو اول تا آخر کسی کہانی کا کردار محسوس کیا تھا، اور اب حالات کے اس موڑ پر بھی یہی بات محسوس ہو رہی تھی۔ شاید میری طرح کچھ اور لوگوں نے بھی ایسی زندگی گزاری ہو جو انہیں کہانیوں کی زندگی محسوس ہوتی ہو۔ شاید اس دنیا میں کچھ لوگوں کے ساتھ یوں بھی ہوتا ہو اور ہوتا رہے گا۔ ڈاکٹر کاچار بدستور مؤدب کھڑا ہوا تھا۔ اب میں اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور ڈاکٹر کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں نے اپنا بایاں ہاتھ اس کے شانے پر رکھا اور دھیمی سی آواز میں کہا، آپ اس طرح کیوں کھڑے ہو گئے ڈاکٹر؟ اس لیے کہ میں اپنے وطن کا ادنا سا باشندہ ہوں، اور آپ ہمارے ملک کے ولی عہد ہیں، آپ ہمارے شہزادے ہیں، آپ کی تعظیم مجھ پر فرض ہے۔ اب تک ہم لوگوں نے اپنا رویہ محض اس لیے مختلف رکھا تھا کہ اگر آپ کو اپنی شخصیت کا ادراک ہو گیا تو پھر آپ خود سر ہو جائیں گے، ہماری کوئی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن اب حالات کے اس موڑ پر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے۔ ان حالات میں اب آپ ہی کو اس آپریشن کا انچارج بن جانا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ اب کوئی گڑبڑ ہو تو مجھے ہز ایکسیلنسی کے سامنے سبک سر ہونا پڑے۔ جانے کیوں مجھے اس ڈرامائی کیفیت میں بھی ہنسی آ گئی۔ پھر میں نے کہا، گویا اب آپ ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال کر خود بری ذمہ ہو جانا چاہتے ہیں۔ میرے لیے اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے یور ہائنس۔ ڈاکٹر کاچار بدستور مؤدب کھڑا ہوا تھا۔ خیر، میں نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، اب آپ بیٹھ جائیے، میں سارے معاملے کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں، میں ابھی سب کچھ عرض کیے دیتا ہوں۔ اس طرح نہیں، میں نے زور دے کر کہا، اب آپ اطمینان سے بیٹھ جائیے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ یوں کھڑے رہیں۔ آپ میرے بزرگ ہیں، میں آپ کی عزت کرتا تھا، عزت کرتا ہوں اور عزت کرتا رہوں گا۔ پلیز آپ بیٹھ جائیں اور اطمینان سے مجھے سب کچھ بتائیں۔ میں کھڑے کھڑے بھی سب کچھ عرض کر سکتا ہوں یور ہائنس۔ نہیں، آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں ہنسا اور پھر بولا، اگر آپ میری یہ بات اس طرح نہیں مانیں گے تو پھر میں آپ کو اس کا حکم بھی دے سکتا ہوں۔ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ ڈاکٹر کاچار کی آواز بھر آ گئی۔ نہیں، میں سنجیدہ ہو گیا، میں صرف التجا کروں گا، اور نہ جانے کیوں مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس التجا کو مسترد نہیں کریں گے۔ آپ اس طرح بات کر کے مجھے شرمندہ کر رہے ہیں یور ہائنس۔ ڈاکٹر کاچار آپ دیدہ سا ہو گیا، اور اس طرح میں بھی شرمندہ ہو رہا ہوں، تو پھر کیوں نہ آپ بیٹھ ہی جائیں، میں نے ہنس کر کہا۔ آپ کی اجازت سے، ڈاکٹر کاچار نے کہا اور بیٹھ گیا۔ نہیں، میں بھی بیٹھ گیا اور بولا، میری اجازت سے نہیں بلکہ میری التجا کے مطابق۔ آپ مجھے مزید شرمندہ نہ کریں یور ہائنس، میرا یہ منصب نہیں ہے کہ آپ مجھ سے التجا کریں، آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ مجھے تم کہہ کر مخاطب کریں۔ آپ میرے بزرگ ہیں اور یہ میرے بہت مضبوط الفاظ ہیں کہ میں زندگی بھر آپ کا احترام کرتا رہوں گا۔ اگر یوں ہوا تو میں زندگی بھر اپنی اس عزت افزائی پر فخر کرتا رہوں گا۔ ڈاکٹر کاچار کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ اب میں تفصیلات جاننے کے لیے بہت بے چین ہوں ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کاچار میرے چہرے سے نظریں ہٹا کر دیوار کی طرف تکنے لگا۔ شاید وہ ان الفاظ کو ڈھونڈ رہا تھا جن سے اس کہانی کا آغاز کر سکے، وہ کہانی جسے سننے کے لیے میں ایک عرصے سے خاک بسر تھا، میرے ماضی کی کہانی۔ آخر ڈاکٹر کاچار نے کہنا شروع کیا، ہمارا جزیرہ ایک ایسی حکومت ہے جسے سوئٹزرلینڈ کی حکومت کے نظریات سے قریب تر سمجھا جاتا ہے۔ ہم چونکہ ہر معاملے میں خود کفیل ہیں، اس لیے ہمیں کسی بڑی طاقت کا کھلونا کبھی نہیں بننا پڑا۔
ہز ایکسیلنسی نے کبھی کسی دوسرے ملک کے اندرونی یا بیرونی معاملات پر کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا۔ ہم نے کبھی UN کا ممبر بننے کی بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہاں ہمیں کسی نہ کسی مرحلے پر کسی نہ کسی کا فریق بننا ہی پڑتا۔ مگر اس کے باوجود دنیا کے تمام ملکوں سے ہمارے تعلقات خوشگوار ہیں۔ صرف بھارت ایک ایسا ملک ہے جس سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن اس جملے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم بھارت کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم فوجی اعتبار سے اس قابل ہیں ہی نہیں کہ بھارت جیسی بڑی طاقت سے ٹکر لے سکیں۔ بس اتنا ہے کہ کچھ عرصے پہلے ہم نے بھارت سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر لیے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت نے ہمارے سفارتکاروں کو اپنا اعلیٰ کار بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس طرح بھارت شاید ہمارے جزیرے میں کوئی انتشار پھیلانا چاہتا تھا یا اس کا کوئی اور مقصد رہا ہو۔ بہرحال ہز ایکسیلنسی نے اس واقعے کے بعد اس سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے۔ جزیرے پر بھارتی باشندوں کی آمد بند کر دی گئی اور جزیرے کے باشندوں کو بھارت جانے کی اجازت ملنا بند ہو گئی۔ اس کے سوا ہز ایکسیلنسی نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی بیان تک نہیں دیا جسے اخبارات نمک مرچ لگا کر بیان کر سکتے۔ اس سلسلے میں کچھ عرصے تک چہ میں گوئیاں تو ہوئیں، لیکن بالآخر یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ ڈاکٹر کاچار سانس لینے کے لیے رکا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوال مچل رہے تھے، لیکن میں انہیں زبان پر نہیں لایا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ڈاکٹر کاچار کا بیان مکمل ہونے پر مجھے اپنے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ قدرے توقف کے بعد ڈاکٹر کاچار نے پھر بولنا شروع کیا۔ رینوکا دیوی تمہارے والد کی بڑی لیکن ستیلی بہن ہے۔ ہز ایکسیلنسی کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں، لیکن ہز ایکسیلنسی نے رینوکا دیوی کو کبھی ستیلی بہن نہیں سمجھا اور بڑی بہن ہونے کے ناطے ہمیشہ اس کی عزت کرتے رہے، لیکن انہوں نے رینوکا دیوی کی یہ بات ماننے سے قطعی انکار کر دیا کہ بھارت سے دوبارہ سفارتی تعلقات قائم کر لیے جائیں۔ رینوکا دیوی کو اس معاملے میں کیوں دلچسپی تھی؟ میں سوال کر بیٹھا۔ اس لیے کہ رینوکا دیوی آکسفورڈ میں اندرا گاندھی کی کلاس فیلو رہ چکی ہیں۔ اسی وجہ سے رینوکا دیوی کو بھارت کی شہریت بھی ملی ہوئی ہے۔ اندرا گاندھی ہی کی سفارش پر نیپال کے شاہ نے بھی رینوکا دیوی کو اپنے ملک کے شہری حقوق دے دیے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رینوکا دیوی کو ایک نیپالی کی حیثیت سے بھارت کے شہری حقوق دیے جا سکیں۔ کیا والد صاحب نے اس سلسلے میں رینوکا دیوی پر کوئی اعتراض کھڑا نہیں کیا؟ نہیں، ڈاکٹر کاچار نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا۔ بس ایک مرتبہ دبی زبان سے یہ بات کہی تھی، لیکن رینوکا دیوی نے جواب دیا کہ وہ اس جزیرے کے باشندے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک نیپالی کی حیثیت سے بھارت کی باشندہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہز ایکسیلنسی چپ ہو گئے تھے۔ گویا اس واقعے کے بعد بھی رینوکا دیوی ہمارے جزیرے پر آتی جاتی رہتی ہے۔ اب تو خیر یہ ممکن نہیں رہا، لیکن پہلے ایسے ہوتا رہتا تھا۔ وہ جب چاہتی تھی کسی نیپالی ایئر لائن کے ذریعے جزیرے پر آ جاتی تھی۔ تو اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ میں اس طرف آؤں گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ میں سارے واقعات ترتیب سے بیان کروں۔ بہتر، میں نے کہا، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ ڈاکٹر کاچار نے دوبارہ بولنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے جب اچانک ہماری حکومت کو علم ہوا کہ بھارتی جاسوس چوری چھپے ہمارے جزیرے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ بات نہایت تشویشناک تھی۔ اس وقت تک ہمارے یہاں محکمہ سراغ رسانی کی نوعیت کا کوئی ادارہ تشکیل نہیں پایا تھا۔ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اب ایسے کسی ادارے کا تشکیل پانا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ میں سائنسی شعبے کے صدر کی حیثیت سے ہز ایکسیلنسی کا مشیر ہوں، لیکن یہ ان کی محبت اور مجھ پر اعتماد ہے کہ وہ دوسرے معاملات میں بھی مجھ سے مشورہ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اس معاملے میں مجھ سے گفتگو کی تو میں نے انہیں یاد دلایا کہ میں بہت عرصے پہلے ہی انہیں یہ مشورہ دے چکا ہوں کہ ہمیں جاسوسی کا محکمہ ضرور تشکیل دینا چاہیے۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ اور بڑی طاقتوں کے جاسوس بھی ہماری سرزمین پر سرگرم عمل ہو سکتے ہیں۔ ہز ایکسیلنسی اس بات پر خجل ہوئے کہ انہوں نے پہلے ہی میری بات کیوں نہیں مان لی۔ اس کے بعد ہماری گفتگو میں بحریہ کے چیف بھی شامل ہو گئے اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بحریہ ہی کے کچھ افسروں کو تربیت کے لیے غیر ممالک میں بھیجا جائے، لیکن فوری طور پر بھی ایک ایسا گروپ تشکیل دیا جائے جو اپنی ذہانت سے کام لے کر غیر ملکی ریشہ دوانیوں پر نظر رکھ سکے۔ اس گروپ کے لیے بحریہ اور فضائیہ ہی کے 60 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا۔ اس انتخاب میں بڑی عرق ریزی کی گئی تھی اور صرف ایسے آدمیوں کا انتخاب کیا گیا تھا
جو قدرتی طور پر اس قسم کے معاملات سے نبرد آزما ہونے کی کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھتے تھے۔ انہی میں سے ان کا ایک سربراہ بھی مقرر کیا گیا، لیکن ہز ایکسیلنسی کی خواہش تھی کہ جاسوسی کے اس محکمے کا سربراہ کسی غیر معمولی آدمی کو ہونا چاہیے، اور یہ ذمہ داری انہوں نے مجھے سونپی کہ میں اس گروپ کے سربراہ کو ایک غیر معمولی آدمی بناؤں اور اس سلسلے میں اپنی سائنسی مہارت سے کام لوں۔ ڈاکٹر کاچار 2-3 لمحوں کے لیے چپ ہوا اور پھر مسکرا کر بولا، شاید اب تم میری ایک بات سن کر ہنسو۔ میں آپ کی کسی بھی بات پر ہنسنے کی گستاخی نہیں کر سکتا، میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا۔ ڈاکٹر کاچار نے ذرا سا رک کر پھر بولنا شروع کیا، یہ ایک کلیہ ہے کہ مصنفین اپنی تخلیق کی طاقت سے بڑی عجیب و غریب باتیں لکھ جاتے ہیں، اور پھر سائنسدان انہی باتوں کو سچ بنا کر دکھا دیتا ہے۔ بہت عرصے قبل H.G. ویلز نے اپنے ناولوں کے کرداروں کو چاند پر پہنچا دیا تھا، لیکن بعد میں سائنسدانوں نے اس ناقابل یقین بات کو حقیقت میں بدل دیا۔ اسی طرح پہلے پہل روبوٹ بھی صرف کہانیوں ہی میں آیا کرتے تھے، لیکن اب روبوٹ بنائے جا چکے ہیں۔ میں ایسی اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن بات طویل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تمہید کے یہ چند فقرے میں نے یہ بتانے کے لیے کہے کہ 5 سال پہلے میں نے ایک انگریزی فلم دیکھی تھی جس میں ایک آدمی پر کچھ سائنسی عمل کر کے اسے بڑی حد تک سپرمین بنا دیا گیا تھا۔ اس فلم سے مجھے بڑی تحریک ملی تھی اور میں نے ایک سپرمین بنانے کے سلسلے میں تجربات شروع کر دیے تھے۔ جب ہز ایکسیلنسی نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے ان کو اپنے ان تجربات کے بارے میں بتایا۔ وہ میری باتیں سن کر بہت پرجوش ہو گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں فوراً کسی آدمی پر یہ تجربہ کر ڈالوں۔ دراصل ہز ایکسیلنسی بھی سائنس کے طالب علم رہے ہیں، اس لیے انہیں میری تھیوری پر یقین سا آ گیا تھا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ ابتدا میں وہ شخص ہلاکت کا شکار بھی ہو سکتا ہے جس پر تجربہ کیا جائے۔ میری یہ بات سن کر ہز ایکسیلنسی نے بحریہ اور فضائیہ کے سربراہوں کو طلب کیا اور ان سے ایسے آدمی مانگے جو رضاکارانہ طور پر ان تجربات کے لیے تیار ہوں۔ ان سربراہوں نے اپنی اپنی فورس کے چنیدہ آدمیوں میں سے اس سلسلے میں بات کی تو ان میں سے 7 آدمی اس کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں سے 4 تو ایسے تھے جن کا اس دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں، لیکن باقی 3 آدمیوں کے بیوی بچے بھی تھے۔ ان سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ اس تجربے میں ہلاک ہو گئے تو ان کے پسماندگان کو اتنی رقم ادا کر دی جائے گی کہ جتنی وہ مانگیں گے۔ میں دم سادے ہوئے ڈاکٹر کاچار کی یہ سنسنی خیز کہانی سنتا رہا۔ وہ کہتا رہا، میں نے ان میں سے ایک ایسے آدمی کو منتخب کیا جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ بیچارہ میرے اس تجربے کی بھینٹ چڑھ گیا۔ یعنی مر گیا؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں، ڈاکٹر کاچار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لیکن اس تجربے میں مجھے اپنی کچھ فروگزاشتوں کا ادراک ضرور ہو گیا۔ بہرحال اس کے بعد دوسرا آدمی میرا ہدف بننے کے لیے تیار ہوا۔ اس سے یہ بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی تھی کہ پہلا آدمی مر چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو گیا اور آخر اسے بھی موت کی آغوش میں جانا پڑا۔ میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ ڈاکٹر کاچار کے چہرے پر بڑے گھمبیر سے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اس طرح 5 آدمی میرے تجربات کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اس مرتبہ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا۔ میں ڈاکٹر کاچار کا منہ تکتا رہ گیا تھا۔ 5 زندگیاں تلف ہو گئیں۔ ڈاکٹر کاچار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مگر ان میں سے ہر ایک کو یہ بتایا جاتا رہا تھا کہ ان سے پہلے کے آدمی موت کی آغوش میں جا چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چھٹے تجربے کے لیے کوئی شخص بھی تیار نہیں ہوا۔ ابتدا میں جو 7 آدمی تیار ہوئے تھے ان میں سے بھی باقی 2 آدمی گھبرا گئے۔ یہ میرے لیے بڑی حوصلہ شکن بات تھی۔ مجھے اپنے چھٹے تجربے کی کامیابی کا 99% یقین تھا، لیکن اب کوئی شخص اس تجربے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے معلوم ہوا، دبے دبے الفاظ میں یہ بات بھی کہی جا رہی تھی کہ ڈاکٹر کاچار پاگل ہو گیا ہے اور اب کسی کو بھی اس کے جنون کی بھینٹ نہیں چڑھنا چاہیے۔ یہ صورتحال ہز ایکسیلنسی کے لیے بھی پریشان کن اور تشویشناک تھی۔ آخر ایک روز انہوں نے مجھے طلب کیا اور بولے، کاچار، میں اپنی رعایا کو اپنی اولاد ہی کی طرح سمجھتا ہوں۔ میری 5 اولادیں اس تجربے کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں، اس لیے اب میں اپنی چھٹی اولاد کو اس تجربے کے لیے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ مجھے ان کی اس بات پر حیرت ہوئی اور میں نے پوچھا کہ چھٹی اولاد کون ہے، تو انہوں نے تمہارا نام لیا۔ تمہارا نام سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بے اختیار ان سے پوچھا کہ کیا پرنس اس کے لیے تیار ہو جائیں گے؟
انہوں نے جواب دیا کہ ونود کو میری باتوں کے جواب میں سر تسلیم خم کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ ان کا یہ جواب سن کر میں متذبذب ہی رہا، ہر چند مجھے اپنے چھٹے تجربے کی کامیابی کا 99% یقین تھا، لیکن میں اپنی حکومت کے ولی عہد کو اس داؤ پر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ ہز ایکسیلنسی نے اسی وقت آپ کو طلب کیا اور آپ کو صورتحال بتائی، اور اس وقت میں دنگ رہ گیا جب میرا مطلب ہے تم نے ہز ایکسیلنسی کو جواب دینے کے بجائے مجھ سے کہا، ڈاکٹر جب یہ ہز ایکسیلنسی کا حکم ہے تو آپ کو تابع انحراف نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بڑی حیرت سے کہا، آپ اس تجربے کے لیے تیار ہیں؟ جواب میں تم نے کہا کہ آپ کے لیے تو یہ صرف ہز ایکسیلنسی کا حکم ہے، لیکن مجھ سے تو یہ بات میرے باپ نے کہی ہے، اور میں تاریخ میں اپنے نام کے ساتھ ناخلف کا لفظ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جواب سن کر میں تو خیر دنگ رہ ہی گیا تھا، لیکن ہز ایکسیلنسی کے ہونٹوں پر بڑی آسودہ سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، سن لیا ڈاکٹر، میں نے کہا تھا نا کہ ونود میری کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ اب تم بلا تاخیر اپنا کام شروع کر دو۔ میں نے سنا ہے کہ میری رعایا میں عجیب و غریب چہ میں گوئیاں ہونے لگی ہیں۔ غالباً ہمارے دشمن ہی اس بات کو ہوا دے رہے ہوں گے کہ میں اپنی رعایا کو ایک جنونی سائنٹسٹ کے حوالے کیے جا رہا ہوں۔ اب تو سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ مجھے اپنی رعایا اپنے بیٹے سے کم عزیز نہیں ہے۔ ونود ہو یا میری رعایا کا کوئی بدنصیب کوڑی، مجھے دونوں سے یکساں محبت ہے۔ ڈاکٹر کاچار نے قدرے توقف سے کہا، میں ایکسیلنسی کے یہ الفاظ سن کر دنگ رہ گیا۔ میرے دل میں ان کی عزت ہمیشہ سے تھی، لیکن اب اور بڑھ گئی۔ ان کو علم نہیں تھا کہ مجھے اپنے چھٹے تجربے کی کامیابی کا 99% یقین ہے، لیکن وہ اپنے لخت جگر کو اس کا نشانہ بنانے کے لیے صرف اس لیے تیار ہو گئے کہ پھر ان کی رعایا کو ان سے کوئی شکایت نہ رہے۔ میں شاید اس کے لیے تیار نہ ہوتا اور حکم عدولی کر کے جزیرے ہی سے بھاگ جاتا، لیکن مجھے اپنی کامیابی کا تقریباً یقین ہی تھا، لہٰذا میں اس کے لیے تیار ہو گیا۔ ہز ایکسیلنسی کا حکم تھا کہ اس میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا میں نے اگلے ہی دن اپنے تجربے کے چھٹے مرحلے کا آغاز کر دیا۔ میں دم سادھے بیٹھا ہوا تھا اور ڈاکٹر کاچار کی باتیں سنے جا رہا تھا۔ قدرے توقف سے ڈاکٹر کاچار نے بھرائی ہوئی آواز میں پھر بولنا شروع کیا، اگلے دن صبح 10 بجے تم میرے آپریشن تھیٹر میں تھے اور میرے متعدد معاونین میری مدد کے لیے موجود تھے۔ میں نے بڑے اعتماد سے اپنے ہاتھوں میں لرزش کیے بغیر تمہارے دماغ کے آپریشن کا آغاز کیا۔ یہ آپریشن لگ بھگ 7 گھنٹے کا تھا۔ جب آپریشن کا اختتام ہوا تو سابقہ لوگوں کی طرح تم مردہ نہیں بلکہ زندہ تھے۔ میں نے باری تعالیٰ کے حضور جھک کر نماز شکر ادا کی، لیکن اس کے بعد کے 12 گھنٹے بھی بڑے جاں گسل تھے۔ تمہیں لگ بھگ اتنی ہی دیر بعد ہوش میں آنا تھا، اور اس کے بعد ہی مجھے یقین ہوتا کہ میں اپنے تجربے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ہز ایکسیلنسی کو یہ خبر دے دی گئی کہ آپریشن کامیاب ہو چکا ہے اور تم زندہ ہو، لیکن فیصلہ کن وقت آئندہ 12 گھنٹوں کا ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال مچلا کہ ڈاکٹر کاچار نے نماز شکر کیوں ادا کی؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو ایک ہندو مملکت کا وفادار کیوں ہے؟ لیکن میں نے ضبط کر کے ان سوالوں کو زبان پر نہیں آنے دیا۔ کہانی ایک سنسنی خیز موڑ پر پہنچ چکی تھی اور میں اس میں کوئی رخنہ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر کاچار کہتا رہا، وہ 12 گھنٹے فیصلہ کن تھے اور انہی 12 گھنٹوں کے بیچ میں فیصلہ ہو گیا۔ ڈاکٹر کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں بے ہوشی کے دوران میں ہی اغوا کر لیا گیا۔ میں اور میرے معاون تمہارے پاس موجود تھے، لیکن ہم سب کو نامعلوم طریقے سے بے ہوش کر دیا گیا، اور جب ہم ہوش میں آئے تو تم غائب تھے۔ رینوکا دیوی ان دنوں جزیرے ہی پر تھی، لیکن تم غائب ہوئے تو وہ بھی غائب ہو چکی تھی۔ اسی نے تم کو اغوا کیا تھا اور اس کے معاون معلوم نہیں وہ کون تھے۔ شاید وہ بھارتی جاسوس ہوں یا شاید وہ رینوکا دیوی کے اپنے خاص آدمی ہوں۔ بہرحال یہ طے ہے کہ تمہیں اسی نے اغوا کیا تھا۔ کہانی کے اس موڑ پر میں نے ایک بے حد طویل سانس لی۔ ڈاکٹر کاچار نے ذرا سا رک کر پھر بولنا شروع کر دیا، تمہارا اغوا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہز ایکسیلنسی نے پولیس کے ذریعے سارے جزیرے کو کھنگوا ڈالا، لیکن رینوکا دیوی کے غائب ہونے کے بعد میں اس کارروائی کو فضول سمجھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ تمہیں جزیرے ہی سے نکال لے گئی ہوگی، اور قوی امکان یہی تھا کہ اس نے بھارت کا رخ کیا ہو۔ اب تمہیں ڈھونڈنے کے لیے یہ ضروری قدم تھا کہ ہمارے آدمی بھی بھارت پہنچیں،
لیکن ہز ایکسیلنسی یہ مقصد کسی اور طرح حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اصولوں کی خاطر وہ بعض اوقات غیر دانش مندانہ باتیں بھی کرنے لگتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ خود اپنے ہی احکام کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ بہت عرصے پہلے یہ حکم جاری کر چکے ہیں کہ جزیرے کا کوئی باشندہ بھارت کی سرزمین پر قدم نہیں رکھے گا۔ وہ اپنے بیٹے کی جان کی خاطر بھی اپنے اصولوں سے انحراف نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سلسلے میں بھارت ہی کے کسی آدمی سے کام لینے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ان کی اس بات سے میرے ذہن میں پرنسس تارا کا نام ابھرا۔ میں جانتا تھا کہ جب سے اس کی ریاست کو بھارت میں ضم کیا گیا تھا وہ بھارتی حکومت سے ناخوش تھی۔ میں نے کسی طرح اس سے رابطہ قائم کیا اور فوری طور سے کوالالمپور میں ملاقات ہونا طے پایا۔ وہاں پرنسس تارا کی زبانی مجھ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ رینوکا دیوی نے بھارت میں ایک گروہ منظم کر لیا ہے، لیکن یہ بات پرنسس تارا بھی نہیں جانتی تھی کہ اس گروہ کی تشکیل کا مقصد کیا ہے۔